چند سال پہلے جس ضلع میں میری تعیناتی ہوئی اس کے ہمسایہ ضلع سے بڑی دلچسپ خبریں آتی رہتی تھیں۔ ہم سے جڑی ہوئی تحصیل کے کئی دانشمند حضرات ملنے آتے تو کہا کرتے تھے کہ اب اس کا نام رشوت نگر رکھ دینا چاہیے، کیونکہ ہر سرکاری اور غیر سرکاری دفتر میں رشوت کا راج ہے۔ دونوں اہم ترین محکموں یعنی پولیس اور محکمہ مال کے سربراہ ڈی ایس پی اور ڈی ڈی او آر عوامی خدمت کی بجائے رشوت خوری اور لوٹ مار میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تھے، اور اس میدان میں وہ ایک دوسرے کو مات دینے میں کوشاں رہتے تھے۔ ڈی ایس پی ڈی ڈی او آر کو کرپشن کا بحر الکاہل اور وہ ڈی ایس پی کو رشوت کا کوہ ہمالیہ قرار دیتا تھا۔ عوامی حلقوں میں ہر دو افسران اپنے اوصاف قبیضہ کے باعث یکساں بدنام تھے، اور یہ کہانی تو سب کو معلوم تھی کہ اپنے کرتوتوں کے باعث جب بھی دونوں افسروں میں سے کسی کا تبادلہ ہوتا تو ان کے بااثر کفیل جو اسمبلیوں کے معزز رکن تھے حرکت میں آ جاتے اور اوپر جا کر اصل حقائق بتاتے کہ افسر موصوف ہمارے ساتھ بہت تعاون کر رہا ہے، اس لیے ہمارے مخالفین اس کے خلاف ہیں، اور ایک دو صحافیوں کو پیسے دے کر اس کے خلاف خبریں لگوا رہے ہیں۔ اس وزنی دلیل کے بعد تبادلہ کینسل ہو جاتا۔ ڈی ایس پی کو عام لوگ ڈپٹی اور اس کے ماتحت ڈپٹی صاحب کے نام سے یاد کرتے تھے۔ پچھلی تحصیل میں جب ڈپٹی صاحب کے گناہوں اور لوگوں کی آہوں نے عوامی جذبات میں آگ لگا دی، جس سے ایک تھانہ بھی جل گیا، تو موصوف کا تبادلہ کر دیا گیا۔ ان کا کفیل ان دنوں چند روز آرام کے لیے دبئی گیا ہوا تھا، اس لیے تبادلہ نہ رک سکا۔ اس کی واپسی پر ڈپٹی صاحب نے اس سے 1-to-1 ملاقات کی، اپنی اعلانیہ اور خفیہ خدمات گنوائیں، جس پر کفیل نے اوپر بات کر کے ڈپٹی صاحب کی نئی تحصیل میں تعیناتی کرا دی۔ نئے دفتر میں ڈپٹی ایک روز ملاقاتیوں سے گپ شپ کے دوران سابقہ تحصیل سے اپنے تبادلے کو ملکی سلامتی کے خلاف سازش اور موجودہ تعیناتی کو حکومت کا صحیح اور بروقت اقدام قرار دیتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اگر حاسدین مجھے ایک جگہ سے تبدیل کرواتے ہیں تو حکومت میرٹ پر مجھے دوسری جگہ لگا دیتی ہے، یعنی ایک جگہ ڈوبتا ہوں تو سورج کی طرح دوسری جگہ ابھر آتا ہوں۔ کچھ ایسے ہی موقع کے لیے ڈاکٹر اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ حاضرین میں مقامی کالج کے اردو کے استاد بزمی صاحب جو بزم ادب کے بھی انچارج تھے بھی موجود تھے، اور 3 ماہ قبل اپنے گھر ہونے والی چوری کا پرچہ کروانے کے لیے نئی درخواست لے کر نئے افسر سے ملنے آئے تھے۔ کہنے لگے، حضور، علامہ اقبال نے تو یہ شعر اہل ایمان کے بارے میں کہا تھا۔ ڈپٹی صاحب غصے سے بولے، دیکھو مسٹر انچارج بزم ادب، تم کوئی ڈاکٹر صاحب کے کمپاؤنڈر لگے ہوئے تھے کہ تمہیں وہ دل کی ساری باتیں بتا دیتے؟ آپ لوگوں میں شک کرنے کی بہت بری عادت ہے۔ دیکھو، اگر ترقی کرنی ہے تو اس عادت پر قابو پائیں اور افسروں پر تنقید سے گریز کیا کریں۔ بزمی صاحب سہم کر خاموش ہو گئے۔ مختلف اسامیوں سے مہارنی وغیرہ اکٹھے کرنے کے لیے ڈپٹی صاحب کا منظم سسٹم تھا۔ ایک کلیکٹر دوسرے کلیکٹرز کے فرائض اور سرگرمیوں سے بے خبر ہوتا تھا۔ تھانے داروں سے مہانے اور نذرانے اکٹھے کرنے کا ٹاسک ریڈر کرم دین کے سپرد تھا، جسے وہ چھڑی اور گاجر کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے بڑے مؤثر طریقے سے نبھا رہا تھا کہ صاحب کے گھریلو اخراجات اور ثقافتی ضروریات کے علاوہ متعلقہ تھانے میں جرائم کی شرح کو پیش نظر رکھتے ہوئے کرم دین ماہانے کی رقم میں ترمیم و اضافہ کرتا رہتا تھا، مگر وہ تھانے داروں کو یہ تاکید کرنا کبھی نہ بھولتا کہ دیکھو، ادائیگی میں تاخیر صاحب کو سخت ناپسند ہے، وہ تاخیری حربے کو تخریبی کارروائی سے کم نہیں سمجھتے۔ ماہ رمضان کے پہلے روز جمعۃ المبارک تھا۔ کرم دین قریبی جامع مسجد میں رمضان کی فضیلت اور گناہوں سے مغفرت کے متعلق مولانا صاحب کی تقریر سن کر بڑا متاثر ہوا۔ دوسرے روز وہ صبح ہی صبح ڈپٹی صاحب کے کمرے میں چلا گیا اور بولا، سر جی، رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ مولانا صاحب کی تقریر سن کر ڈر سا آنے لگا ہے۔ سر جی، رمضان میں جناب کی پالیسی کیا ہوگی؟ کیا مطلب؟ ڈپٹی نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جناب، میں منتھلی وغیرہ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں ناغہ ہوگا یا جناب پالیسی کے بارے میں بعد میں بتائیں گے۔ ڈپٹی ذرا پریشان ہوا، مگر اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے بولا، دیکھو کرم دین، مولوی شریف آدمی ہے، ہم عید شب رات پر اس کی مدد بھی کرتے ہیں، مگر پولیس اور لا اینڈ آرڈرز کے مسائل بڑے پیچیدہ ہیں۔ نکاح اور جنازے کے مسئلے بہت سادہ سے ہیں۔ مولوی صاحب کا فیلڈ بڑا محدود ہے اور امن و امان کا دائرہ کار بڑا وسیع اور کٹھن ہے، جس کی مشکلات کا اندازہ مولوی کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اس کا کام نہیں ہے۔ کسی نے صحیح کہا ہے کہ دل کا اپنا کام ہے، گردے کا اپنا کام۔ تم نے پالیسی کے متعلق پوچھا ہے تو یاد رکھو، کسی بھی محکمے کی ترقی کے لیے پالیسیوں کا تسلسل بہت ضروری ہوتا ہے۔ تسلسل ٹوٹنے سے ادارے ٹوٹ جاتے ہیں اور ناگے تو محکمے کے لیے زہر قاتل ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے ہو نا؟ کرم دین نے پھر رمضان کا لفظ منہ سے نکالا تو جواب ملا، دیکھو، اخراجات بڑھ گئے ہیں، اس بار حج کا بھی ارادہ ہے،
DDOR پچھلے سال حج کر آیا ہے، اب محفلوں میں ہم پر طنز کرتا ہے، اس لیے ہمارا جانا بھی ضروری ہو گیا ہے۔ تسلسل کسی صورت نہیں ٹوٹنا چاہیے، لہٰذا سابقہ پالیسی جاری رکھو، جاؤ شاباش محنت کرو، بلکہ رمضان میں اور محنت کرو اور حج کے انتظامات بھی شروع کر دو۔ ڈپٹی صاحب نے حج کا قصد کیا تو کرم دین کو ہدایات جاری کر دی گئیں، جس نے مالی معاملات سنبھالنے کے لیے کنسورشیم کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ شرکاء میں کچھ بڑے تھانوں کے SHO، کچھ مالدار پارٹیاں جن کے کیس ابھی زیر تفتیش تھے، اور کچھ معطل تھانے دار جن کی انکوائریاں ڈپٹی صاحب کے پاس تھیں شامل تھے۔ ٹاسک تقسیم ہو گئے۔ ڈپٹی اور بیگم ڈپٹی کے لیے بزنس کلاس کے ٹکٹ لینے کی ذمہ داری SHO صاحبان کو دی گئی۔ حرم شریف کے قریب 5 سٹار ہوٹل میں قیام و طعام فراڈ میں ملوث ایک پراپرٹی ڈیلر نے اپنے ذمہ لے لیا۔ زیارات کے لیے ٹرانسپورٹ کے انتظام کی ڈیوٹی ایک بڑے غبن کے ملزمان کے سپرد کی گئی۔ بوقت روانگی ایئرپورٹ پر تھانے داران اور ملزمان و مشتبہگان کا ہجوم ہار لیے کھڑا تھا۔ ڈپٹی اور بیگم ڈپٹی کو ہاروں سے لاد کر رخصت کیا گیا۔ مکہ اور مدینہ میں بھی اطلاعات دی جا چکی تھیں، لہٰذا کچھ لوگ وہاں بھی گاڑیاں لے کر ہوٹل پہنچ گئے۔ وہ ہر روز ڈپٹی صاحب اور بیگم صاحب کو سیر کے لیے لے جاتے، میزبان روحانی نظاروں جبکہ مہمان بازاروں اور سناروں کی بابت پوچھتے رہتے۔ دونوں مقدس شہروں میں ان کی توجہ زیارات کی نسبت زیورات پر زیادہ رہی۔ حج کے مراحل طے کرنے کے بعد الوداعی ملاقاتیں ہوئیں۔ میزبانوں اور مہربانوں نے حسب روایت کھجوروں کے پیکٹ اور آب زمزم کے کین ساتھ لے جانے کے لیے پیش کیے، مگر حاجی اور حاجن دونوں غیر مطمئن سے نظر آئے۔ بالآخر پیمانہ ہوس چھلک اٹھا اور ڈپٹی صاحب بول پڑے کہ دیکھیں، واپسی پر دوست اور رشتہ دار مبارکباد دینے آئیں گے، مجھے اپنے سٹیٹس کے مطابق تحفے بھی دینے ہوں گے، صرف پانی کی بوتلوں سے تو انہیں مطمئن نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ڈپٹی صاحب نے عالمانہ رنگ میں بات جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ بال جبریل نکال کر پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ایک دوست حج کے بعد ڈاکٹر اقبال صاحب کے لیے تحفے کے طور پر صرف آب زمزم کی بوتلیں لے گیا تو ڈاکٹر صاحب جیسی شخصیت نے بھی مائنڈ کیا اور ناراض ہو کر شعر لکھا کہ کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کیا خوبصورت شعر ہے، آج کے موقع محل کے بھی مطابق ہے۔ میزبان سمجھدار بھی تھے اور مالدار بھی۔ شعر کی ڈپٹیانہ تشریح کے فوراً بعد بڑے بازاروں اور مہنگے سناروں کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب وہاں سے خریدے گئے ڈبوں اور پیکٹوں کی ادائیگی ہو گئی، تب جا کر ڈپٹی صاحب کے حج کی ادائیگی مکمل ہوئی۔ واپسی کے بارے میں کرم دین کو پھر ہدایات جاری کی گئیں۔ اس نے وضاحت چاہتے ہوئے فون پر پوچھا کہ جناب، ایک ہار فی تھانے دار کافی ہوگا، نیز یہ بھی فرما دیں کہ ہار پھولوں کے ہوں یا نوٹوں کے۔ فون پر ڈپٹی صاحب نے جھڑکتے ہوئے کہا، دیکھو کرم دین، بیوقوفوں والی بات نہ کرو، ہم کو جیل سے چھوٹ کر نہیں آ رہے جو گلے میں پھول ڈالو گے۔ 2 دن میں مرجھا جانے والے ہار پہنانا حاجیوں کی ہی نہیں حج کی بھی توہین ہے۔ فون کٹ گیا، مگر 1 منٹ کے بعد کرم دین کے فون پر پھر گھنٹی بجی۔ سعودی عرب سے کال تھی۔ تاکیداً یاد دہانی کرائی گئی کہ کرم دین، یہ تو تم جانتے ہی ہوگے کہ اب 5,000 والے نوٹ بھی آ چکے ہیں، وہ مضبوط اور کڑکدار ہوتے ہیں، اس لیے ہار ان سے زیادہ سجتے ہیں۔ کرم دین نے کہا، تعمیل ہوگی جناب۔ اور بعد از حج پالیسی کے بارے میں بھی کچھ پوچھنا ہے؟ میں سمجھ گیا جناب، سابقہ پالیسی جاری رہے گی۔